نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اہل مدارس کو چاہیے اور طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ طب کی کتابیں اپنے مدارس کے اور سکولوں کے نصاب میں شامل کریں۔ ڈاکٹری کا جو علم ہے اس کی بھی کسی درجے میں ضرورت یقیناً ہے، لیکن ڈاکٹری کے جو طریقہ ہے اس میں مرض کا علاج تو کیا جاتا ہے، مرض کے اسباب کا علاج نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ وہ مرض کا علاج تو کرتے ہیں لیکن مرض کے اسباب کا علاج نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان گرم چیزیں کھا رہا ہے، اب گرم چیزیں کھانے سے امراض پیدا ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، دالیں کھائیں، مختلف گرم چیزیں کھائیں، اب اس سے پیچس لگ گئے۔ اب پیچس کا علاج تو کریں گے لیکن پیچس کیوں لگے، کس سبب سے لگے، گرم چیزیں کھانے سے، اس کا علاج نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے جو ہے کم درجے کی دوائی دیں گے، پھر ہائی ڈوز دیں گے، اس سے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی مرچیں زیادہ کھا رہا ہے، میٹھا زیادہ کھا رہا ہے، مرض بڑھ رہا ہے، چائے زیادہ پی رہا ہے، اب بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ اس میں ڈوز بڑھاتے چلے جائیں، پہلے کم درجے کی دوائی اب بڑھاتے چلے جائیں۔ حالانکہ علاج شروع ہوتا ہے کہ اسباب پر غور کیا جائے کہ اسباب کیا ہیں۔ اگر گرم چیزیں کھا رہا ہے تو اس سے کہیں گرم چیزیں کم کرو، ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے ٹھنڈی چیزیں کم کرو، مثلا ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے گلا خراب ہو رہا ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے گلے خراب ہیں، ان سے کو تلاوت کریں تو بیچارے تلاوت نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ گرمیوں میں فریج کا پانی استعمال کرتے ہیں اور اپنے گلے تباہ کر دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہے گا کہ فریج کا پانی استعمال مت کرو، وہ زیادہ سے زیادہ طاقت والی دوائی دے گا، وقتی طور پر کچھ افاقہ ہوگا، پھر مرض بڑھ جائے گا۔ اس لیے اہل مدارس کو چاہیے کہ ہم طب کی کتابوں کو پڑھائیں۔ اب بخار ہے، بخار کی میں نے اقسام پڑھی بعض کتابوں میں تو 60 اقسام مل گئیں۔ بخار کمزوری سے بھی ہوتا ہے۔ اب جو کمزوری کا بخار ہے اس کا علاج کیا ہے کہ کمزوری دور کی جائے تو وہ بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بخار ہوتا ہے حمہ نومیہ، نیند کا بخار ہوتا ہے، زیادہ سونے سے بخار ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی زیادہ سوتا رہتا ہے، اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ وہ سونا کم کرے۔ ایک حمہ فرحیہ ہے کہ زیادہ خوشی کا بخار ہوتا ہے، اس سے بھی بخار آ جاتا ہے۔ حمہ تعبیہ، تھکاوٹ کا بخار ہوتا ہے، تو تھکاوٹ زیادہ ہو جائے تو بخار آ جاتا ہے۔ تو ہمیں مدارس دینیہ میں اور سکولوں اور کالجوں میں اس حد تک طب پڑھائی جانی چاہیے جس سے ہمیں امراض کا علم ہو، امراض کے اسباب کا علم ہو، اور پھر اس کا علم ہو کہ سبزیوں پھلوں سے کیسے علاج ہو سکتا ہے اور پرہیز سے کیسے علاج ہو سکتا ہے۔ آخری درجے میں انگریزی دوا بھی استعمال کر لی جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے درجے میں ہی انگریزی دوا کا استعمال کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ فرض ہے کہ مدارس دینیہ میں طب کی چند کتابیں پڑھائی جائیں۔ اگر قطبی کو نکال بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوان متنبی اور دیوان حماسہ اور توضیح تلوی کچھ کتابیں کم کر دی جائیں تو اس سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ طب کی چند کتابیں پڑھ لی جائیں، عورتوں کو عورتوں کے امراض، جو 70 امراض عورتوں کے خاص ہیں وہ پڑھائے جائیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے کہ یہ مرض کی وجہ کیا ہوتی ہے، کس اسباب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم چیزیں، 2 ٹھنڈی چیزیں، 2 خشک چیزیں، 2 تر چیزیں، 2 مسل چیزیں، 2 قابض چیزیں جمع نہیں کرتے تھے۔ اشیاء میں کچھ چیزیں گرم ہیں تاثیراً، کوئی ٹھنڈی ہیں، کچھ خشک ہیں، کچھ تر ہیں، کچھ مسل ہیں، کوئی قابض ہیں۔ ہمارے ہاں 10 گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں، جگر ختم ہو رہے ہیں۔
ابھی ایک نوجوان ہمارے علاقے سے آیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا بہت زیادہ بیمار ہے، آنکھیں پیلی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا حال کافی برا ہے، چہرہ بتا رہا ہے، تو چائے تو زیادہ نہیں پیتے؟ کہتے ہیں بس 3 مرتبہ پیتا ہوں دن میں۔ اب غریب آدمی، جیب میں پیسے نہیں ہیں، 3 مرتبہ چائے پی رہا تھا۔ کہتے ہیں گھر والی بھی بیمار رہتی ہے۔ میں نے کہا وہ بھی چائے پیتی ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی چائے پیتی ہے۔ تو اس چائے نے ہمیں تباہ کر دیا۔ آپ گوگل پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں اور جا کر وہاں لکھیں چائے کے نقصانات، تو 50 سے زائد نقصانات مل جائیں گے، لیکن چائے کے سارے عادی ہو گئے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم طب کی کتابیں پڑھیں۔ ہم نے بھی اپنے جامعہ کے نصاب میں کچھ شامل کی تھی، کچھ دوستوں نے نکالنے کی کوشش کی، پھر انشاءاللہ شامل کریں گے اسے۔ تو اپنی کوشش جاری رہے گی کہ طب کی کتابیں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کا درد، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔